अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। मेरे साथ दुआ। और आज ये वो सवालात लेके आई है जो कि आप लोगों ने इससे पूछे और ये उनको लिखती रही। और जब 10 से ज़्यादा लोग एक ही सवाल करें तो फिर हम उसको अपने वीलॉग में शामिल कर लेते हैं। तो देखते हैं आज ये कौन से सवालात लेके आई है। जी दुआ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। सबसे ज़्यादा सवाल किए जाने वाले में से मैंने जो सवाल नोट किए हैं वो ये हैं कि आजकल फौरी मुनाफा देने वाला कौन सा बिजनेस है? देखें, फौरी मुनाफा तो वैसे तो सारे बिजनेस में ही है, लेकिन आजकल जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो ज़बरदस्त चीज़ है और वो है ये लीमू को खुश करना। क्यों? वजह यह है कि इस दफ़ा रमज़ान आ रहा है मार्च में, और मार्च में लीमू की फसल नहीं होती। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त लीमू बहुत सस्ता है। और तीसरी वजह यह है कि ये इसमें मुनाफा 10 गुना से भी ज़्यादा, यानी 1 रुपए के साथ 10 रुपए भी हो सकता है। मैंने बोला है हो सकता है। अच्छा, अब पिछले साल अगर देखा जाए तो लीमू का रेट 1,000 रुपये किलो था, और इस साल हो सकता है 1,500 रुपये किलो हो। 10 किलो लीमू में से 1 किलो खुश्क लीमू निकलता है। तो अगर 1,000 रुपये का ही हम लगाएं वेट, तो 10,000 रुपये का खुश्क होना चाहिए। लेकिन ये हम दे रहे हैं सिर्फ 2,200 रुपये किलो। अभी अगर आप लीमू खुश्क करते हैं तो आपको मंडी से 30 से 40 रुपए में चाइना का लीमू मिल जाएगा, और आपने इसी तरीके से स्लाइस करना है जैसे ये स्लाइस आपके सामने है। मेरे ख्याल में मैं दिखा दूं ये। तो ये स्लाइस करके इसको आपने हमारे ड्रायर में रखना है, और ये ड्राई हो जाएगा। 1 दिन में 17 घंटे में ये ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद आपने पैक करके हमें दे देना है। लेबल और इसकी ब्रांडिंग हम खुद करेंगे। 100 ग्राम लीमू का पैकेट बनाएंगे। 100 ग्राम बराबर है 1 किलो वेट लीमू के, और ये सिर्फ 3 मिनट में दोबारा हरा भरा हो जाता है, यानी उसमें दोबारा पानी भर जाता है और उसी तरीके से जूस निकल आता है। ये फौरी मुनाफा देने वाला काम है और ज़्यादा मुनाफा देने वाला काम है। तो मेरे ये ख्याल है कि आप लोग अब केले के बजाय अब इस पे शुरू करें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। रमज़ान शरीफ में हमारे रोज़े खुलते ही नहीं है तसल्ली से जब तक कि हम लीमू की शिकंजी ना पिएं, रूह अफ़ज़ा में निचोड़ें ना, या पुलाव में ना डालें। तो इन सारी चीज़ों से अगर आपने ये लीमू आपके पास होगा तो आपके खाने और शिकंजी मज़ेदार हो जाएगी। जी कोई और सवाल है? जी सर, थोड़े सरमाए में ज़्यादा मुनाफा किस में है? क्या ये भी फौरी मुनाफा देगा? जी बिल्कुल, ये एक तो फौरी मुनाफा देगा। यानी अभी फरवरी आपके सामने, और 15-20 दिनों में रमज़ान शुरू होने वाला है। तो इससे जल्दी और अभी आपने सोलर ड्रायर लेना है, उसकी सेटिंग वेटिंग करवानी है। 6-7 दिन तो हमें लग जाते हैं सोलर ड्रायर देने में। तो ज़ाहिर है तब तक रमज़ान बहुत करीब होगा, और आप जितना भी करेंगे वो हम ख़रीद लेंगे और आगे हम सप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि जैसे रमज़ान शरीफ में पकौड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बेचने वाले आ जाते हैं, समोसे बेचने वाले। तो अगर आपने साफ़ सुथरा काम करना है तो इसकी मार्केटिंग कर लें। ख़ास तौर पे इमाम मस्जिद जितने हैं वो लोग, या इज्तिमाई जो अफ्तारी करवाते हैं, उनको लीमू की ज़रूरत होगी तो वो हमारे से ये लीमू ले सकते हैं, और हम ये होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। जी और कोई सवाल है? जी, आपने मार्केटिंग का काम देना था, क्या दे दिया? जी मार्केटिंग का काम दे भी रहे हैं, और कुछ लोगों को हमने दिया भी है, जिसमें हमने जैतून का तेल था वो दिया है। ये लीमू पे फोकस किया हुआ है, और आगे जो है हम मैंगो स्लाइस की तैयारी कर रहे हैं। हम बागों से कंट्रैक्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे चौंसा और दुशहरी आम जो है उनको हम करेंगे, अनवर लिटोर को भी करेंगे। तो ये यानी आम की क्रॉप
کی تیاری پہلے سے ہوگی. جب رمضان ختم ہوگا تو آم کی آمد ہوگی. اسی طریقے سے اسٹرابری کو بھی ہم نے ڈرائی کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہیں. تو آپ ان کی مارکیٹنگ اگر کرنا چاہتے ہیں آن لائن، خاص طور پہ خواتین بلکہ مرد بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ایسا کام بتائیں جس میں انویسٹمنٹ نہ ہو. تو میرے بھائی وہ مارکیٹنگ کا ہے. اگر میں اکیلا آدمی مارکیٹنگ کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب الحمدللہ آپ میرے دفتر آ کے دیکھیں کہ مارکیٹنگ والوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے کہ جی آپ ہمیں یہ پروڈکٹس دیں. جن جن لوگوں کے دراز پہ اکاؤنٹ ہیں وہ میرے سے رابطہ کریں، یا اور ایپس بھی ہیں مارکیٹنگ ایپس، وہ میرے سے فوری رابطہ کریں اور میں ان کو یہ دے سکتا ہوں. اسی طریقے سے آؤٹ آف کنٹری، خاص طور پہ یہ جو سعودی عرب، یو اے ای، اس سائڈ پہ، تو وہ لوگ لیمو کا بہت استعمال کرتے ہیں کیوے میں اور ادھر ادھر. تو اگر آپ یہاں سے یو اے ای جا رہے ہیں تو ساتھ میں تھوڑا سا لیمو کے سلائسز ڈرائی کیے ہوئے لے جائیں اپنے سامان میں. 1 کلو لیمو جو ہے وہ آپ کے 10 کلو کے برابر ہوگا ادھر جا کے. تو آپ اگر 2-4 کلو لے جاتے ہیں تو اس سے اچھے خاصی ارننگ ہو سکتی ہے. اور اپنے ملک کا انٹروڈیوس کروائیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ لیمو جو ہے وہ انڈیا یا پاکستان سے ہی جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اچھا بزنس ثابت ہو سکتا ہے. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی سر، زیتون کی ڈیلرشپ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زیتون کی ڈیلرشپ کے لیے کوئی زیادہ کچھ نہیں تردد کرنا. صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے آنا ہے، ساتھ میں صرف 20,000 روپیہ لے کے آنے ہیں. ریفنڈیبل ہوں گے، تب تک ہمارے پاس رہیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ کام کرتے رہیں گے. یہ اس لیے ضروری ہیں کہ ہم نے آپ کی جو بروشر وغیرہ، ڈیکوریشن، یہ وہ اس پہ تھوڑے سے اخراجات کرنے ہوتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم کریں اور اگلے مہینے آپ کہیں جی ہم تو جا رہے ہیں، ہمیں تو فلاں گھی کی ڈسٹریبیوشن مل گئی ہے تو ہم اس میں جا رہے ہیں. تو کچھ آپ کو تھوڑی سی ہو بائنڈنگ ہو. حالانکہ یہ 20,000 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک محسوس تو ہونا کہ آپ نے کچھ دیا ہوا ہے، لین دین کیا ہوا ہے. تو اس طرح زیتون کا جو ہے ڈیلرشپ وہ تیزی سے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور مشینیں بھی لگ رہی ہیں، زیتون کا بیج بھی آ رہا ہے. اچھا، زیتون کے بیج میں کچھ تھوڑا سا یہ ایک پرابلم ہے کہ ابھی کیونکہ یہ ٹھنڈے علاقے کی پیداوار ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا موائسچر کئی دفعہ زیادہ آ جاتا ہے. تو اس صورت میں مشین رک کے چلتی ہے. تو آپ اس کو اگر ایسا ہو تو اب کیونکہ آگے موسم کھل گیا ہے، ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، تو آپ اس کو 2-3 دن دھوپ لگوا لیں، اور دھوپ لگوانے کے بعد آپ ڈالیں گے تو پھر مشین نہیں رکے گی، پھر وہ سموتھلی چلے گی کنٹینیوسلی. 3 سے 4 دن اگر آپ دھوپ لگوا لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہیں آئے گی. تیل بھی زیادہ اور بہتر نکلے گا. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی سر، میرا لاسٹ کوشچن ہے، کیا زیتون کی ڈیلرشپ میں زیتون کی کھل بھی شامل ہے؟ زیتون کی کھل شامل نہیں ہے، کیونکہ کھل ساری ہم خود ہی خرید لیں گے. ہاں اگر آپ، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں، لیکن ہماری پرائیورٹی ہے کیونکہ میری اپنی فیڈ مل ہے تو میں اس میں یہ زیتون کی کھل استعمال کرتا ہوں، اور اس سے جانوروں کو کافی بہتری ان کے دودھ میں بڑھوتری میں آئی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ زیتون کی کھل ساری میں اٹھاؤں. لیکن اگر آپ کے علاقے میں جانور ہیں اور کوئی آپ سے مانگتا ہے تو آپ دے بھی سکتے ہیں. کوئی اس طرح کی کچھ لکھت پڑھت نہیں ہے ہماری درمیان کہ بھی ہم آپ کی کھل جو ہے وہ ساری کی ساری آپ دائیں بائیں نہیں بیچ سکتے. کئی لوگوں کے اپنے جانور بھی ہوں گے تو ظاہر ہے اب ہم اس پہ بائنڈنگ تو نہیں لگا سکتے کہ آپ اپنے جانور کو نہ ڈالیں اور ہمیں دے دیں. تو جن کے پاس سرپلس ہوگی یا نہیں بکے گی تو وہ ہمیں دے سکتے ہیں. جیسے لاہور کے لوگ ہمارے سے یہ کہہ رہے ہیں جی کھل آپ لے لیں گے. تو اس طریقے سے یہ صورتحال ہے. زیتون کا جو تیل ہے وہ بھی ہم پاؤچ اور بوٹل دونوں فارمز میں لے کے آ رہے ہیں. 1 لیٹر کی بوٹل چھوٹی اور 5 لیٹر کی بوٹل جو ہے دونوں میں اویلیبل ہوگا. وہ ذرا پریزنٹیشن میں اچھی لگتی ہے. باقی پاؤچ جو ہے اس کی کیونکہ تھوڑا سی قیمت میں فرق ہوگا، وہ سستی ہوگی، تو پاؤچ 1 لیٹر کا ہی ہوگا. تو اب کوئی اور سوال ہے؟ نہیں سر. تو ناظرین مجھے اور دعا کو دیں اجازت. انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے اس میں پولٹری فیڈ فارمولیشن کے بارے میں ڈسکشن ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ جی آپ نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے آپ سے
مانگی، لسٹ مانگی. اچھا وہ فارمولے کو لسٹ کہتے ہیں، تو اب وہ ہمیں دے دیں. اور ہر تیسرا چوتھا فون یہ ہوتا ہے جی فارمولا کی لسٹ دے دیں، پولٹری فیڈ فارمولے کی لسٹ دے دیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فارمولا مانگ رہے ہیں. تو اس میں ایک ڈیٹیل کے فارمولا بنتا کیسے ہے، کیسے بنانا چاہیے، کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کچھ دیگر معلومات اس میں دی جائیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں تو اگلا جو پولٹری فارمر خاص طور پہ ہیں وہ اگلا پروگرام ضرور دیکھیں. آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.